ایوان میں اور اسمبلیوں میں انشاءاللہ حلف اٹھائیں گے۔ خان صاحب نے کاکڑ، وزیر اعظم کاکڑ کا بھی، انوار الحق کاکڑ کی اسٹیٹمنٹ کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ میں اگر فارم 47 کا بات کروں تو ان لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہی ہمارا موقف رہا ہے کہ پہلے کمشنر راول پنڈی نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی اور وہ پورے ڈویژن کے سربراہ تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ کس طریقے سے پریشر ڈالا گیا ہے۔ اب ایک وزیر اعظم جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم تھا، جس کا کام ہی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے میں الیکشن کمیشن کو سارا ہیلپ پرووائڈ کرنا تھا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ الیکشن ریگ ہوا ہے۔ یہ بھی ہماری موقف کی تائید ہے۔ اسی لیے ہم عدلیہ سے ایک بار پھر درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے الیکشن ریلیٹڈ جو پٹیشن ہے پینڈنگ ہے، اس پہ جلد سے جلد فیصلہ ہو۔ کمیشن جو ہم سپریم کورٹ سے مانگ رہے ہیں، اس کمیشن کا کیس بھی فکس ہو، اور وہ بھی کمیشن کی انکوائری جو ہم مانگ رہے جوڈیشل کمیشن، اس پہ سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ باقی کیسز کی طرح اس کے لیے بھی کمیشن بینچ بنائے تاکہ اس کیس کا بھی فیصلہ ہو۔ ساتھ ہی خان صاحب کو آج میں نے جو ایمبیسڈر صاحب آئے تھے امریکہ کے، اس کے ساتھ جو وزٹ ہے اس کے بارے میں نے بریف کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جن موضوعات پہ بات کی ہے، جو الیکشن میں ریگنگ پہ بات کی ہے، ہم نے ان کے ساتھ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ بات کی ہے، اس کا ہم نے خان صاحب کو میں نے بریف کیا ہے، اور خان صاحب نے اس میٹنگ پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ہم نے جو خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن کی ہے پولیٹیکل پارٹی کے معاملات پہ، وہ ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم پولیٹیکلی پارٹی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ سارے پولیٹیکل معاملات ہم سب سے پہلے وہاں ریزالو کریں گے، پھر خان صاحب کی اپروول اور کنسنٹ انشاءاللہ معاملات ملیں گے۔ جی پلیز۔ اچھا گور صاحب یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کا واقعہ ایک دفعہ پھر سے 9 مئی آ رہی ہے، تو کیا یہ بتائیے گا کہ کہاں پہ سنا ہے کہ پی ٹی آئی کو مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، تو ذرا اس کی تفصیلات بتا دیں، راول پنڈی میں کہاں پہ ہیں اور ملک بھر میں کہاں مظاہرے کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو مظاہرے اس کے بارے میں آلریڈی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے اور ہر کنسٹیچوئنسی بیس ہوگا، اور ہمارے الیکٹڈ اور وہ فارم جو ٹکٹ ہولڈرز ہے وہ ان ریلیز کو لیڈ کریں گے، اور ہم پرامن احتجاج، یہ ہمارا حق ہے۔ ہم پہلے دن سے آ رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے، یہ کس نے پلان کروایا، اس کے پیچھے کون عناصر تھے، اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے، وہ کمیشن کے لیے ہم درخواست دے چکے ہیں، اس پہ کمیشن بنے۔ اب ایک بات ضرور ہے، انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے آپ کے سامنے اناؤنس کیا کہ کے پی کے کی اسمبلی اس پہ ریزولوشن پاس کروائے گی، اور اس ریزولوشن کے مطابق ہم کمیشن بھی سیک کریں گے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر اب آ چکا ہے، اس کی لائٹ میں انشاءاللہ کے پی کے کی جو اسمبلی ہے اس کا اجلاس بہت جلد ہوگا، اور اس اجلاس میں بھی ہم اس ایشو کو اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک منٹ ذرا 9 مئی کے حوالے سے، ایک منٹ 9 مئی کے حوالے سے ایڈ کر دوں، نہیں 9 مئی کے حوالے سے ایڈ کر دوں۔ دیکھیں 9 مئی کو خان صاحب سے بھی بات ہوئی، مجھے بتائیں سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ ایک ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو اغوا کیا گیا، اور وہ اغوا کرتے وقت وہ جو لوگ تھے، رینجرز والے تھے یا ایس ایس جی کمانڈوز تھے، انہوں نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف کنٹیمپٹ کریں گے اور یہ مال مقدمہ بنے گا اور ان کو واپس کیا جائے، اور آج تک انہوں نے واپس نہیں کیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں 1.5 مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے جب کیس لگا حمزہ کیمپ والا، وہاں ان کو کہا گیا آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئے ہو کہ کون کون لوگ ملوث تھا، انہوں نے کہا وہ خراب ہے۔ جب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا جی ایچ کیو کے بارے میں، انہوں نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیجز خراب ہیں۔ اسی طرح کور کمانڈر ہاؤس کے متعلق کہا، اسی طرح ضلع شاہ کو مار کے جہاں پھینکا گیا وہ بھی کہا گیا کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز خراب تھے۔ اور ابھی اینتھراکس والے جو لیٹر بھیجے گئے آپ کو یاد ہوگا، ایک ہی پوسٹ آفس سے بھیجے گئے، انہوں نے کہا جی وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز خراب ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں صرف سی سی ٹی وی فوٹیجز ٹھیک چلتے ہیں بیڈ رومز کے اندر، تو لہٰذا 9 مئی کا جو ڈرامہ رچایا گیا اس کو بھی آج خان صاحب نے خود بھی کہا کہ دیکھیں جو الیکشن میں جانا چاہتا ہے، 14 مئی کو الیکشن اناؤنس کیا ہوتا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور کنٹیمپٹ بھی چل رہی تھی، لیکن اس کو اوائڈ کرنے کے لیے پی ٹی ایم نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ ڈرامہ رچایا، اور جس کے نتیجے میں ہمارے 16 سے زائد لوگ شہید کیے گئے، اور اس کے باوجود
जो कुछ उस दिन हुआ, हमने एक मुतालबा किया, आप जुडिशल कमीशन बना लें। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उस दिन से लेकर आज तक जुडिशल कमीशन नहीं बन सका। एक साल तो पूरा होने लगे। गौर साहब, एक तरफ खान साहब अमरीकी मुदाखलत का अमरीकियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरी तरफ आप उनसे मुलाकातें करते हैं, खान साहब उसे खुशाइन भी कहते हैं, शिकायत भी लगाई जाती है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखो, जहाँ तक इंटरफेरेंस का ताल्लुक है वो गवर्नमेंट के सतह पे हुआ था, बात उठाई गई थी, पर इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आप अमेरिका जैसे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करें, या ये कि अगर उनका सफ़ीर यहाँ मौजूद है और वो सफ़ीर अपने जो रूटीन के मामलात ताल्लुकात होते हैं उनको कंटिन्यू न रखे और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन पे कॉल ऑन न करे। उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन पे कॉल ऑन किया था, क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारी पार्टी का है, उमर अयूब साहब है, इसलिए मैंने और असद कैसर साहब ने भी उसमें शिरकत की थी और हमारी शिरकत है और इसलिए बेहतर है। इट इज़ नथिंग टू डू विद दी साइफर। ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ की मुलाकात हुई मरवत साहब के साथ, कोई बड़ा इशू बना हुआ है, जरा उसकी पूरी तफसीलात बताएं। देखिए, जहां तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का है वो हम बारहा आपको कह चुके हैं। अब हमारी ये पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल मामला है, हम उसको करेंगे रिजॉल्व, इस इशू को रिजॉल्व समझे। लेकिन इसमें चूंकि हमने आज नहीं, देखो, इस मैटर पे हमने इतनी मरतबा इस पे डिस्कशन की है कि इंशाल्लाह आपको फाइनली पता चल जाएगा जिसका नोटिफिकेशन होगा कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है। मरवत साहब को अंदर जाने की इजाजत मिली कि नहीं? दूसरी जानिब DGISPR ब्रीफिंग दे रहे थे 9 मई के ऊपर, और उन्होंने रियासत का रेजोल्यूशन बड़ी सख्त अल्फाज में दोहराया कि किसी भी ऐसे शख्स को जिसने आइन तोड़ा है या जो रियासती इदारों पर यलगार किया है उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। क्या आपके इस रवैये में कोई तब्दीली आएगी? देखो, मैंने अभी मैं निकला हूँ और आप ही से पता चला है कि वहाँ SPR की हो रही, क्योंकि जहाँ हमारी मीटिंग हुई थी वहाँ तो कोई वो नहीं है, टीवी नहीं है कि हमें पता चले। मैंने अभी कोई स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है, तो पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह ताला हमको रिस्पॉन्स। मुलाकात वाली लिस्ट निकाल दिया। ये देखो, मैंने आपके सवाल से मैंने पहले किया था कि पहले हमें उसको इजाज़त नहीं देते थे, आज उसको इजाज़त नहीं दी। बरखान साहब ने कहा है कल केस है, शायद कल आएंगे या नेक्स्ट डेट जो हेयरिंग होगी वो होगी। ये ऐसे करते रहते। 2 मरतबा पहले पंजोता साहब को रोका था, अब आज उन्हीं को रोका है कि जी वो लेट आए तो इसलिए उनका लिस्ट बीच में से निकाल दिया था। नहीं, वो जो उनके पास लिस्ट गई थी वो कहते हैं उसके लेट आए। गौर साहब, आपने PTI के तंजीमी ढांचे में तब्दीलियां की, खालिद खुर्शीद साहब को ISF और IYF का प्रेसिडेंट लगा दिया, वो एक बहुत एक्टिव मेंबर है, तो अब क्या हम पंजाब में भी मोबिलाइजेशन देख सकते हैं? देखो, पंजाब में भी तंजीमें हम अब बनाएंगे स्लोली ग्रेजुअली। हमने अभी पहले तंजीमें बनानी है, उसमें ग्राउंड लेवल पर वर्क शुरू हो रहा है और जो ब्लॉक कोर्ट तक है तंजीम, उसकी जो सुपरविजन है वो शेख शाहीन साहब के साथ है। वो हम इंशाल्लाह जो तंजीमें हमारी उनके साथ मिल करके तंजीमें बनवाएंगे, उनको ओवरसी करेंगे शेख शाहीन साहब और फिर रिकमेंडेशन देंगे। थैंक यू।